آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کراچی کے مشہور پیالہ ہوٹل کے مالک کے ہوش ربا انکشافات اور پراسرار واقعات جو اب بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، بس لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے۔ آج سے 3 سال پہلے میں نے سرجانی کے علاقے سیکٹر بی میں ایک فلیٹ لیا تھا جس کا 2nd فلور ابھی زیر تعمیر تھا اور 1st فلور پر ہم نے رہنے کے لیے سیٹ کر لیا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر میں نے اور میری بیوی نے اپنی تمام جمع پونجی لگا کر ایک ہوٹل پیالہ ہوٹل کے نام سے کھولا تھا۔ جدید سٹائل کے اس ہوٹل کی تزئین و آرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ دوسرے، اس کا معیار بھی اتنا اچھا تھا کہ دور دور سے لوگ یہاں آنے لگے اور یہ ہوٹل دن بدن ترقی کرنے لگا۔ ہماری توقع سے بڑھ کر اس میں ترقی ہو رہی تھی۔ جن جن لوگوں نے اس ہوٹل کو دیکھا ہے وہ اب تک اسے یاد کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ بظاہر ترقی پاتا یہ ہوٹل ہی ہماری اصل بربادی کا سبب بنے گا تو ہم ہرگز اس پر اپنا سرمایہ نہ لگاتے۔ ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ اس فلیٹ میں آئے یہ ہمارا دوسرا دن تھا۔ ہم کل 3 افراد تھے، میں، میری بیوی اور ہمارا 7 سالہ بیٹا مجتبیٰ۔ پہلا دن خیریت سے گزر گیا۔ دوسرے دن میرا بیٹا کھیل رہا تھا کہ اچانک گرنے سے اس کے سر پر بڑی گہری چوٹ آ گئی جس کی وجہ سے اس کا کافی سارا خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ اسے لے کر ہسپتال بھاگے جو یہاں سے کافی دور تھا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد ہم واپس آ گئے۔ ابھی اس کی چوٹ کو ٹھیک ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ بری طرح بیمار پڑ گیا۔ بخار کی شدت سے وہ بری طرح تپ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہم بے حد پریشان تھے۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ دوا کے ساتھ ساتھ جب دم درود کروایا گیا تو اس کی حالت میں بہتری آئی۔ تب جا کر ہماری جان میں جان آئی۔ ابھی سکون بھرے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری اپنی طبیعت خراب ہو گئی اور بلڈ پریشر اتنا بڑھ گیا کہ ڈاکٹر حیران تھے۔ میں واش روم جاتا تو سوائے خون کے اور کچھ نہ آتا۔ میری کمزوری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوائیوں کے ساتھ ساتھ دم درود بھی کروایا، تب جا کر میری حالت سنبھلی۔ اس دن میرے کچھ دوست میری طبیعت کا حال پوچھنے آئے ہوئے تھے۔ ہمارے ہوٹل کے بالکل سامنے ایک چائے کا چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ درمیان میں سڑک تھی، اس کے برابر میں ایک گھر زیر تعمیر تھا جس کے لیے 3 ڈمپر ڈلوائے گئے تھے۔ بجری کا ایک پہاڑ سا بن گیا تھا۔ میں اور میرے دوست باتوں میں مگن تھے۔ ہماری نظریں سامنے کی طرف تھیں، لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے کہ اچانک ہوا کے تیز جھکڑ چلنے لگے۔ پھر ہوا نے ایک تیز بگولے کی شکل اختیار کر لی اور وہ بگولا بجری کے ارد گرد منڈلانے لگا، اور پھر وہاں موجود لوگوں نے ایک انتہائی حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ سامنے موجود بجری ایک قطار کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری کی ساری بجری زمین سے ایسے غائب ہو گئی جیسے وہاں پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر ایک کی زبان پر اسی بات کا تذکرہ تھا۔ یہ بات جب میری بیوی کو پتہ چلی تو اس نے مجھے اور مجتبیٰ کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ ایک صبح جب ہم سو کر اٹھے تو میری بیوی نے رات کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ رات سو رہی تھی کہ کسی اندیکھی طاقت نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی۔ میں آپ کو آواز دینا چاہتی تھی مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ تو شکر تھا کہ بروقت میرے دل میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اس اندیکھی مخلوق کی گرفت سے پھر مجھے آزادی ملی۔ اگر میں آیت الکرسی نہ پڑھتی تو قریب تھا وہ مخلوق میری جان لے کر چھوڑتی۔ بیوی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا مگر اپنی پریشانی اس پر ظاہر نہ کی کہ وہ مزید پریشان نہ ہو جائے۔ دن بدن ترقی کرتے اس ہوٹل میں مصروفیت کے باعث ہمیں کچھ سوچنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ دن بھر کے تھکے ماندے جب بستر پر جاتے تو صبح ہی آنکھ کھلتی۔ ایک رات میں بے خبر سویا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے برابر میں دیکھا تو میرا بیٹا بے خبر سویا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں میری بیوی بھی بے سدھ سو رہی تھی۔ میں نے ان پر سے نظریں ہٹائیں اور سیدھا ہو کر اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر مجھے لگا کوئی چیز ہمارے اوپر سے گزر کر گئی ہے۔ میں نے فوراً اپنا بازو اپنی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک بگھی، ہاں وہ ایک بگھی تھی
جو ہوا کے دوش پر پورے کمرے میں اڑتی پھر رہی تھی۔ اس میں کون سوار تھا یہ میں نہ دیکھ سکا، بس اس کو پورے کمرے میں چکراتا ہوا دیکھتا رہا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ ہم جس کمرے کو بیڈ روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے یہ ایک ہال نما کمرہ تھا۔ اس کمرے میں چھوٹی موٹی تقریب بڑے آرام سے کی جا سکتی تھی۔ اتنے بڑے کمرے میں صرف ہم 3 نفوس تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اتنے بڑے ہوٹل میں صرف ہم 3 افراد تھے۔ آبادی سے دور ویرانے میں واقع اس فلیٹ کے ہم پہلے اور مختصر مکین تھے۔ مزدور اپنا کام ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ ایک تو ویران علاقہ، پھر اتنا بڑا فلیٹ، دوسرے میں اکیلا مرد، اوپر سے اس بگی کا نظر آنا، میں تو لرز کر رہ گیا۔ میری نظریں مسلسل بگی پر تھیں۔ وہ بگی نہ جانے کب تک سفر کرتی رہتی کہ دور کہیں بہت دور سے اذان فجر کی صدا بلند ہوئی اور میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پراسرار بگی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میری تو سٹی گم ہو گئی۔ کچھ دیر تک میں اس پراسرار بگی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھ گیا۔ صبح حسب معمول ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اس پراسرار بگی والے واقعے کا ذکر اپنی بیوی سے نہ کیا تھا، مبادا کہیں وہ ڈر نہ جائے۔ اس فلیٹ میں مجھے پہلے ہی پراسراریت کا احساس ہوتا تھا۔ ایک عجیب سی ویرانی چھائی رہتی تھی۔ اس ہوٹل میں اس رات والے واقعے نے مجھے اندر سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ دن بھر کا تھکا ہارا تھا، لیٹتے ہی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ گزشتہ رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس یاد کے ساتھ ہی میرے تمام احساسات بھی بیدار ہو گئے اور ساری نیند ہوا ہو گئی۔ میں خاموش لیٹا اس واقعے پر غور کر رہا تھا، پھر میری نظر کچھ فاصلے پر پڑی جہاں ایک شخص زمین سے 1 گز اوپر فاصلے پر چل رہا تھا۔ پہلے روز میں نے بگی کو کمرے میں ہوا میں معلق اڑتے دیکھا تھا اور آج منظر ہی دوسرا تھا۔ وہ شخص بڑے اطمینان سے پورے کمرے میں چل رہا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح ہم زمین پر چلتے ہیں۔ میں اسے خاموشی سے کمرے میں چلتا پھرتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنے اور پوچھنے کی مجھ میں سکت نہ تھی کیونکہ میری زبان گنگ تھی، بس میں خاموشی سے اسے چلتا پھرتا دیکھتا رہا۔ مگر اگلے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ چلتے چلتے وہ شخص اچانک سامنے کی دیوار پر چلنے لگا جیسے چھپکلی چلتی ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر کانپ اٹھا تھا۔ میں ہولے ہولے لرز رہا تھا اور پھر اس سے زیادہ بھیانک منظر میں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا جس نے میری جان ہی نکال دی۔ میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ کمرے میں باوجود خنکی کے میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ شخص چلتے چلتے کمرے کی چھت تک پہنچ گیا، پھر وہ بغیر کسی سہارے کے کمرے کی چھت پر الٹا چلنے لگا۔ اس کے پیر چھت پر جبکہ سر کا رخ زمین کی طرف تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں میں مقناطیس لگے ہوئے ہوں جو اسے نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ الٹا چلتے چلتے وہ شخص دیوار پر آیا، دیوار پر آ کر پھر کمرے میں 2-3 گز اوپر ہوا، پھر ہوا میں معلق چلنے پھرنے لگا۔ میں کنکھیوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آنکھیں ہی بند کر لیتا۔ پہلے اس پراسرار بگی کا مسلسل نظر آنا، اب اس شخص کا اس طرح سے نظر آنا، اس کا کیا مطلب تھا؟ میں یہ سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی وہ شخص اور نہ جانے کتنی دیر تک یہ چہل قدمی کرتا کہ اذان فجر کی صدا کے ساتھ ہی وہ پراسرار شخص میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اذان کی پرنور صدا سے کمرے کی پراسراریت میں بھی واضح کمی واقع ہوئی۔ میں اٹھا، فجر کی نماز کی تیاری کے لیے وضو کرنے لگا۔ سارا دن میں انہی سوچوں میں گم رہا۔ آخر اس پراسرار بگی کا نظر آنا، پھر اس شخص کا نظر آنا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو سب خیریت تھی، آگے کا کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر میرے خاص ملازم نے پوچھا، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس اتنے بڑے ہوٹل کا پہلی بار ذمہ لیا ہے نا، اسی لیے کنفیوژن کا شکار ہوں۔ میں نے ملازم کو مطمئن کر دیا مگر خود کو مطمئن نہ کر سکا۔ آج بھی رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان واقعات کا سامنا کر رہا تھا، اسی لیے یہ سب دیکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔
آج رات بھی وہی شخص پورے کمرے میں پورے استحقاق سے پھر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ چھپکلی کی طرح دیوار پر چلنے لگتا۔ دیوار پر اس انداز میں چلتا دیکھ کر میری تو اپنی سانسیں رک رہی تھیں۔ پھر اس نے وہی سب کچھ کیا جیسا وہ پچھلی رات کر چکا تھا۔ نیم و آنکھوں سے یہ میں سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا اگر میری بیوی یا بیٹا یہ دہشت ناک منظر دیکھ لیں تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ روزانہ یہ واقعات میری نظروں کے سامنے وقوع پذیر ہو رہے تھے۔ اب تک میں نے کسی سے بھی اس کا تذکرہ نہ کیا تھا۔ اب تو میں بھی ان پراسرار واقعات کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک دن ہمارے ہوٹل میں ایک آدمی آیا۔ یوں ہی باتوں کے دوران وہ کہنے لگا، اس فلیٹ کی تعمیر سے پہلے اس جگہ کچرا کنڈی تھی۔ یہ سنا ہے گندی جگہوں پر گندی شے کا بسیرا ہوا کرتا ہے۔ وزیر بھائی، کبھی آپ نے ایسا کچھ محسوس کیا ہے؟ اگر میں ہاں میں جواب دیتا تو لازمی یہ بات پھیل جاتی اور میرے ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا اور اس سے کہا، نہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ محسوس کیا۔ میں نے مجبوراً جھوٹ بولا، کیونکہ اگر یہ بات میری بیوی کو پتہ چلتی تو وہ ایک منٹ بھی یہاں نہ رکتی۔ اس طرح تو میں نے جو اپنی ساری زندگی کا سرمایہ اس ہوٹل پر لگایا تھا وہ برباد ہو جاتا اور میں اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ اچانک کرونا وائرس پھیلنے کی خبریں عام ہونے لگیں اور دن بدن اس کی شرح میں اضافہ ہونے لگا تو حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ لاک ڈاؤن ہی ہماری تباہی و بربادی کی وجہ بنا۔ کم کھلنے کی وجہ سے گاہکوں میں کمی آئی، دوسرے ملازمین بھی کام زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر حاضر رہنے لگے۔ پہلا ایسا ہوتا کہ دیر ہو جانے کی صورت میں ملازم ہوٹل میں ہی ٹھہر جاتے، اب ان کا ہوٹل میں ٹھہرنا ممکن ہی نہ رہا۔ اس صورتحال سے میں کیا سبھی بے حد پریشان تھے۔ روٹین بدلی تو معاملات زندگی ہی ڈسٹرب ہو کر رہ گئے۔ اس نو آباد علاقے کے اتنے بڑے فلیٹ اور ہوٹل میں صرف ہم 3 افراد کا رہنا مناسب نہ تھا۔ رات ہونے والے واقعات بدستور جاری رہے، اوپر سے اب اس لاک ڈاؤن کے احکامات ہم خود کو یہاں تنہا محسوس کر رہے تھے، کیونکہ مزدور بھی جا چکے تھے۔ اب اس تنہا جگہ پر خود کو غیر محفوظ ہم سمجھنے لگے۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ جب تک لاک ڈاؤن کی پابندی ہے اس وقت تک یہاں رہنا فضول ہے۔ جب یہ پابندی ہٹ جائے آپ دوبارہ اپنے کاروبار کو شروع کر لینا، ابھی یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بھی یہی مناسب لگا اور میں اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں سے واپس آ گیا، سوائے چند جوڑوں اور کچھ چھوٹے موٹے سامان کے ہم اپنے ساتھ کچھ نہ لائے تھے۔ اتنے پھلتے پھولتے ہوٹل کو تالا لگاتے میرا دل نہیں کر رہا تھا، مگر کیا کرتا، ایسا میری مجبوری تھی۔ اگر مزدور ساتھ دیتے یا اتنے سخت احکامات کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہرگز اپنے ہوٹل کو تالا نہ لگاتا۔ میں نے ہوٹل کے سب سے قابل اعتبار مزدور کو اس ہوٹل کا خیال رکھنے کی تاکید کی، کیونکہ وہ شخص سرجانی کا رہنے والا تھا۔ ہوٹل سے اس کے گھر کا فاصلہ 10-15 منٹ کا تھا، جبکہ ہمارے لیے طویل تھا۔ میں نے اسے کام کے پیسے دیے، ایک نظر اپنے ہوٹل پر ڈالی اور واپس آ گیا۔ یہاں آنے کے بعد بھی میرا دھیان اپنے ہوٹل کی طرف لگا رہتا تھا۔ میں نے سوچا ابھی تو 2 دن گزرے ہیں، کل جا کر دیکھوں گا، مگر دوسرے دن ایسا مصروف گزرا کہ جا نہ سکا۔ اسے اگلے دن کا رکھا تو بچے کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ ڈاکٹر نے معمولی سی بیماری پر بھی خاصی توجہ دینے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ اس سے اگلا دن بھی گزر گیا۔ اب تو میں نے ٹھان لی کہ آج ضرور جانا ہے، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ جس آدمی کو میں نے ہوٹل کی نگرانی کا کام سونپا تھا وہ خود ہی آ گیا۔ اس کی خبر نے جیسے ہمارے سروں پر بم پھوڑ دیا۔ خبر کیا تھی، ہمارے لیے تو جیسے قیامت کی خبر تھی۔ اس نے بتایا کہ ہوٹل میں ڈکیتی پڑ گئی ہے اور ڈاکو تمام سامان لوٹ کر لے گئے ہیں۔ میں نے اس آدمی سے کہا، یار مذاق مت کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کیا میں آپ سے مذاق کرنے اتنی دور چڑھ کر آتا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے۔ میں صبح ہوٹل آیا تو یہاں کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ یہاں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ہوٹل کا تمام سامان بھی غائب تھا۔ میں نے وہاں کے ایک آدمی کو ساتھ لیا اور ہوٹل کے اندر سے جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہاں کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ یعنی میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ ہوٹل میں واقعی ڈکیتی پڑی تھی۔ چور راتوں رات سارا قیمتی سامان لے اڑے تھے۔ اب وہاں کچھ بھی نہ تھا اور خالی ہوٹل منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے اس شخص کی بات سنی تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ساتھ ہوٹل آ گیا اور دیکھا تو گویا میرے پیروں تلے کسی نے زمین نکال دی۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ ہوٹل کا چکر لگاتا تھا، تب تک سب ٹھیک تھا۔ آج صبح جب وہ آیا تو یہ سب کچھ ہو گیا۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی رات میں کوئی اتنا ڈھیر سارا سامان، جس میں فل سائز ڈیپ فریزر، 4 AC، فریج، فل سائز LED فرنیچر، ہوٹل کی تمام میزیں، کرسیاں، پنکھے، دیگیں، تمام کراکری، یہاں تک کہ فرش میں نصب دیگیں اور تندور میں استعمال ہونے والا سامان تک غائب تھا۔ مرچ، مسالے، میدے کی بوریاں تک غائب تھیں۔ اوپر آیا تو سارے زیورات اور نقدی بھی غائب تھی، یہاں تک کہ قیمتی کپڑے تک چوروں نے نہیں چھوڑے تھے۔ جو ان کے کام کے نہ تھے، بس وہ کپڑے زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ میں اپنے ہوٹل کا یہ حشر دیکھ کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا الہی، یہ کیا ہو گیا؟ میرا وجود کرچی کرچی ہو گیا۔ اپنی تباہی اور بربادی پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری ساری عمر کی جمع پونجی کتنے آرام سے ڈکیت لے اڑے تھے۔ میں وہاں سے اٹھا اور مرے مرے قدموں سے گھر واپس آ گیا۔ میری بیوی کو بھی اس خبر نے ادموا کر دیا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کام وہاں پر نگرانی پر مامور شخص کا ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں، میں کسی کو کیا الزام دیتا؟ کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا گیا تھا۔ میں نے بھی اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ آج میں سوچتا ہوں، اس فلیٹ میں شفٹ ہونے کے دوسرے دن ہی میرے بیٹے کا زخمی ہونا، پھر بری طرح بیمار پڑ جانا، پھر میری جان کے لالے پڑنا، ہوٹل کے باہر بجری کا غائب ہونا، روزانہ رات میں پراسرار بھگی تو کبھی اس شخص کا نظر آنا۔ کہیں یہ مجھے یہاں سے چلے جانے کے اشارے تو نہیں تھے جن پر میں نے کان نہ دھرے اور نتیجتاً اتنے بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑا؟ یا پھر یہ کوئی غیر مرئی مخلوق کی طرف سے ہی ہمیں سزا دینے کے لیے کوئی کارروائی تھی؟ اب اس میں سچ کیا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔